الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اما بعد. حضرات، جو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع تھا. سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطابت ہے بنی اسرائیل کی طرف، اہل کتاب کی طرف، اس میں بھی اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کی طرف. اور مسلسل اگر ہم سورہ بقرہ کا ایک انالیسس کریں تو 5ویں رکوع سے لے کر خطاب 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل سے ہے، اہل کتاب سے ہے. اس میں نصارہ بھی ہے اور یہود بھی ہے، لیکن اسپیسیفکلی اسٹریس ہے بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے. 5ویں رکوع سے لے کر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے 15ویں رکوع تک، اور اس میں تمام چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کے جو انعامات تھے بنی اسرائیل کے اوپر، اللہ کی جو نعمتیں تھیں اور ان کی ناشکری اور ان پر جو سزا اللہ کی طرف سے برسی، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے میں ایک اسپیسیفکلی ایک ٹائم لائن کے طور پر بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک 15 یا 20 منٹ میں کہ اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کا وجود کہاں سے ہوا، کہ ان کی جو اوریجنیشن ہے وہ کہاں سے ہے، اور 1948 میں جو اسرائیل کا اسٹیٹ قائم ہوا اس تک لے کر کہ اسپیسیفکلی اوریجنیشن آف بنی اسرائیل اور 1948 میں جو اسرائیل کی اسٹیٹ قائم ہوئی یا ریاست قائم ہوئی وہ لے کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام حضرات جانتے ہیں جو اسرائیل اور فلسطین کے جو کانفلکٹ چل رہے ہیں. اس کے ضمن میں نے سوچا کہ آپ یہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یہ کمپلیٹ ٹائم لائن. پہلے میری بات میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ بنی اسرائیل تو پرانی قوم ہے، یہ تو پرانے قبیلوں کی بات ہے، قصے کہانیاں ہیں، ہم سے کیا لینا دینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کمپیئر کرتے ہیں، امت مسلمہ کو کمپیئر کرتے ہیں بنی اسرائیل سے، اور فرماتے ہیں جو بھی مرحلے یا جو بھی حالات بنی اسرائیل پر اترے، اللہ نے نازل کیے، تمام مرحلوں سے یا تمام حالات سے امت مسلمہ بھی گزرے گی. ایک جوتی کے ساتھ جیسے دوسری جوتی مشابہت رکھتی ہے کہ دونوں کا ڈائریکشن اپوزٹ رہتا ہے، لیکن الٹا کر کے اگر رکھ دو گے تو تمام جوتی ایک دوسری جوتی سے مشابہت رکھی. تو ایسے ہی ایک مثال دے کے دونوں امتیں کہ بنی اسرائیل کا سمجھیے کہ وہ فارمر مسلم امہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو امت تھی، جو حق پر تھی، وہ بنی اسرائیل تھی. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تھے، تمام انبیاء اس میں ہی آئے، اور ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس تورات تھی. تو فارمر مسلم امہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں امتیں ایسے مشابہت رکھتے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہت. اور جو بھی مرحلے سے بنی اسرائیل گزری ہے، جو بھی حالات بنی اسرائیل پر واقع ہوئے، تمام حالات اور تمام مرحلوں سے امت مسلمہ گزرتی. تو میری بات کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جو اوریجنیشن ہے بنی اسرائیل کا، یہ کیا ہے اسپیسیفکلی بنی اسرائیل یا جو اسرائیل کا یہ کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. کہ یہ تمام چیزیں سٹارٹ ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جیسا حضرت ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے، ان کی بعثت ہوئی عراق کیس میں، اور اسپیسیفکلی جو عراق کے بادشاہ تھے وہ نمرود کہلاتے تھے. نمرود ایک فیملی کا ٹائٹل ہے، جیسے فرعون ہے، آل فرعون، وہ ایک اسپیسیفکلی ایک بادشاہ کا نام نہیں، لیکن وہ جو فیملی ہے وہ نمرود کہلاتی تھی. تو عراق میں جیسے آپ بچپن میں جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا ایک فیمس جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار وہ تمام جو قبیلہ تھا وہ مشرک تھا کہ بت کی پرستش کرنے والا. تو ایک بار ایک کلاڑے سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر وہ کلاڑے بڑے اس کے بت کے ہاتھ میں دے دیا، اور جب تمام قبیلے پوچھنے کے لیے آئے تو کہا کہ شاید اسی نے توڑا ہوگا. یہ ایک پیغام دینے کا ذریعہ تھا کہ یہ جو بت ہے اس کے اگر چہرے پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اسے اس کی طاقت نہیں ہے، تو ابلیٹی ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف، کہ وہ مکھی بھی اڑا پائے. ایک پیغام دینے کا ذریعہ تھا. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا، لیکن آگ اللہ کی اذن سے حضرت ابراہیم کو جلا نہیں پائی. اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کیجیے. تو حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لائے. تو حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لائے، اور یہاں پہ انہوں نے حضرت سارہ سے نکاح کیا، حضرت سارہ سے شادی، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد مصر کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ، ان سے حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا دوسرا کو، اور ان سے جو اولاد ہوئی حضرت اسماعیل ہوئی. اس کے بعد حضرت سارہ سے بھی اولاد ہوئی، وہ حضرت اسحاق ہے علیہ السلام. یہ تمام لوگ نبی ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمام ٹیسٹ سے حضرت ابراہیم کو گزار دیا، اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ہی پاسڈ وتھ فلائنگ کلرس، کہ تمام مرحلوں سے وہ اول نمبر لے کر پاس ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمام امتوں پر تمہیں امام بناتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی کیا دعا تھی کہ مجھے اور میرے اولاد کو بھی امام بنا. تو حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بیٹے تھے
اور حضرت اسماعیل جو حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے، یہ تمام دونوں نبیان تھے. تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے جیسے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ہجرت کر کے مکے میں چھوڑانا. یہ صفا اور مروہ کا واقعہ جو زمزم کا اوریجنیشن ہے، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں. تو اسپیسیفکلی اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو لے کر مکے میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا اور واپس فلسطین لوٹ گئے. تو اسپیسیفکلی ایک ٹائم لائن اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، یہ 2 اولاد، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی نسل چل رہی ہے مکے میں اور حضرت اسحاق کی نسل چل رہی ہے فلسطین. حضرت اسحاق کی نسل چل رہی ہے فلسطین. اب جو فلسطین، اب کیپنگ دا مکہ سائڈ اسائڈ، یہ مکے کے جو شاخ چل رہی ہے، جو نسل چل رہی ہے، اس کے میں بارے میں بات نہیں کرتا. اب اگر ہم فلسطین پہ آئے تو حضرت اسحاق تھے. حضرت اسحاق کی ایک اولاد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام. وہ زمانے میں ہیبرو بات کیا کرتے تھے. تو ہیبرو میں جو اسرائیل ہے، ایل کا مطلب ہوتا ہے خدا، ایل کا مطلب ہوتا ہے الہ یا اللہ ان کی زبان میں. ایل کا مطلب، اور اسرا جو کہتے ہیں کسی سے بن جانا. تو جو عبداللہ مفہوم دیتا ہے عربی میں کہ اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ، اسرائیل ہیبرو میں وہی مفہوم دیتا ہے کہ اسرائیل کے ہیبرو کے معنی اللہ کا بندہ یا خدا کا بندہ. تو حضرت یعقوب کو لوگ اللہ کا بندہ یا اسرائیل کہہ کر پکارتے تھے یا بلاتے تھے، ان سے خطاب کرتے تھے اسرائیل کہہ کر. تو اسرائیل جو نام ہے حضرت یعقوب کا لقب تھا. اور ان کے 12 بچے تھے، اس میں ایک بچے حضرت یوسف علیہ السلام. تو 11ویں بیٹے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام. ان کے جو 12 بچے تھے، ان سے جو نسل چلی ہے اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل. کہ اسرائیل ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور بنی کہتے ہیں عربی میں خاندان کو. تو بنی اسرائیل کیا ہوا کہ حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی، ان کی جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو اسپیسیفکلی بنی اسرائیل فلسطین میں حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے جو 12 بیٹے تھے اور اس کے جو قبیلے تھے، ان کی جو نسل تھی، وہ بنی اسرائیل کہلاتی. تو اس کے بعد اسپیسیفکلی جو بنی اسرائیل تو فلسطین میں تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمندر پھاڑ کے مصر سے واپس لے گئے. تو یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو یہود کے علماء کیا کرتے تھے، مشرکین کو سکھاتے تھے کہ جا کے پوچھو، وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے جا کے پوچھو کہ لیکن یہودیوں کا یا بنی اسرائیل کا جو زمین تھی وہ فلسطین تھی، لیکن وہ مصر کیسے پہنچے. تو اس کے ضمن میں سورہ یوسف بھی نازل ہوا، جہاں پھر یہ مشہور واقعہ یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، جہاں حضرت یوسف کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی تمام لوگ جا کر ایک جو ویل کہتے ہیں یا باڈی کہتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جو قافلہ گزر رہا رہتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں لے جا کر مصر میں بیچ سکتے ہیں، اچھی رقم ملے گی، تو انہیں لے جاتے ہیں. تو وہاں جا کر وہ بہت سارے دن یا کچھ سال جیل میں بھی رہتے ہیں. اس کے بعد ایک خواب کی تعبیر سے بادشاہ انہیں نوازتا ہے اور اس کے بعد ایک اچھا پوزیشن دیتا ہے. تو اس کے بعد تمام بھائیاں جو تمام بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو وہ واپس مصر بلاتے ہیں اور وہاں اچھے پوزیشنز میں رہتے ہیں. اسپیسیفکلی یہ اس اچھے پوزیشنز کیا رہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، جو مصر کے بادشاہ تھے اس زمانے میں، وہ اسپیسیفکلی عراق والے تھے. تو وہ جانتے تھے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے یہ اپنی قوم ہے، یہ اپنی گھر کی قوم ہے. لیکن اسی دوران مصر میں ایک ریولیوشن ہوا، یہ بغاوت ہوئی، جہاں وہ جو تخت تھا وہ پلٹا گیا اور جو بادشاہی تھی وہ آئی اہل فرعون کے پاس. اور اہل فرعون مطلب ان کے روٹس جو تھے وہ مصر کے ہی تھے. تو انہیں کیا لگا کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دا انیمی آف مائی فرینڈ از مائی انیمی، یا جو میرے دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ میرا دشمن ہوتا ہے، یا میرے جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ میرا دشمن ہوتا ہے. تو اسپیسیفک اہل فرعون بنی اسرائیل کو ایز اے ایکسٹرنل قوم دیکھنے لگے، یا یہ جو آؤٹ سائڈرس یا جو ایکسٹرنل فیکٹرس ہے وہ ویسے تھے، اور ان کی پرسیکیوشن اسٹارٹ ہوئی. ان کی پرسیکیوشن ہوتے ہوتے یہی دوران میں وہ جو 12 بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اسی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اسی میں سے حضرت عیسیٰ، تمام جو نبی تھے جو ان کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے، اور ختم ہوتا ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ. اس کے دوران تمام جو نبی تھے، جو تمام انبیاء تھے، جو تمام رسول تھے، وہ بنی اسرائیل میں ہی. اسپیسیفکلی میں صرف بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، یہ جو فلسطین والی قوم. تو اسپیسیفکلی یوسف علیہ السلام ذریعہ بنے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچی. یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچی، اور جیسا میں نے کہا کہ بغاوت ہوئی، تخت پلٹا، اور اہل فرعون کے ہاتھوں ان کی مذمت شروع ہوئی، ان کو مار پیٹتے تھے، ان کا پرسیکیوشن ہوتا تھا، ان پر ظلم ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ جاری رہا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت نہ ہوئی. اس کے بعد پھر جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر تورات دی، اور اسپیسیفکلی اہل فرعون کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو. تو اس کے بعد پرسیکیوشن سے جیسا کہ جانتے ہیں کہ تمام بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہ اسپیسیفکلی ہسٹورینس کے حساب سے آتا ہے کہ 6 لاکھ کا مجمع تھا. جب حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلی ہے تو 6 لاکھ کا مجمع تھا. اور یہ میں پہلی چیز کہہ دوں، یہ اسپیسیفکلی جو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ قرآن سے، حدیث سے، انجیل سے، تورات سے اور ڈاکٹر اسراء کے مطلب چند لیکچرز ہیں. تمام چیزوں کا ایک کمبینیشن بنا کے میں نے ایک ٹائم لائن بنائی کہ ان کے اوریجنیشن سے لے کر اسرائیل کے اسٹیٹ قائم ہونے تک.
تو کہا جاتا ہے کہ ہسٹورینس کے اکارڈنگ کہ 6 لاکھ کا مجمع تھا بنی اسرائیل کا. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مصر چھوڑ کر وہ مطلب جیسے سمندر پھاڑ کے نکلے ہیں تو 6 لاکھ کا مجمع تھا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ صحرا میں بھٹکتے تھے. اتنے انعامات اللہ نے ان کے اوپر یہ کہ اسپیسیفکلی جیسے سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر پر اگر موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی تو 12 چشمے پھوٹ پڑے, کہ 12 جو قبیلے تھے وہ آپس میں جھگڑے نہ, کہ ان کے لیے سپریٹ ایک کنواں ہو یا سپریٹ جھرنا ہو. تو منہ و سلوہ اللہ نے نازل کیے. جب یہ چلتے تھے تو غمام مطلب ابر ان کے ساتھ چلتے تھے کہ ان کا سایہ ہو جائے دھوپ سے. یہ تمام نعمتیں اللہ نے دی, اور ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ جنت پہنچ سکے. تورات بھی اتاری, کتاب بھی اتاری, شریعت بھی دی. تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت دیتے. تو اس کے بعد ایک بار حکم آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل پر جہاد لاگو کر دیا جاتا ہے, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ تمہارے ارض فلسطین ہے تو وہ جا کر فتح کر کے یا قتال کر کے فتح کر لو. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو جاؤ اور تمہارا رب جاؤ, جا کے تم دونوں لڑو, اور جب فتح مل جائے ہم حاضر ہیں. تو اس کی گناہ پر اس کی سزا پر اللہ نے انہیں 40 سال تک اس صحرا میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیا. اس 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا, حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. تو 40 سال بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو 6 لاکھ کا مجمع تھا, تو 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے. اسی دوران جیسے میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. اب جو یہ 40 سال کا ڈیوریشن تھی, اس کے بعد میں 40 سال میں ایک نئی جنریشن آئی بنی اسرائیل کے اندر. تو اس نئی جنریشن میں ایک خون تھا, اللہ نے انہیں ہمت دی. اور جیسے حضرت ابو بکر تھے حضور کے لیے, یہ جیسے رائٹ ہینڈ مین یا خلیفہ, ویسے ہی حضرت موسیٰ کے لیے یوشع ابن نون, یہ تورات میں بھی نام آتا ہے جوشوا کر کے, یہ یوشع ابن نون کے انڈر جو تھا, تب وہ اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کی جو نئی جنریشن تھی, انہوں نے کہا کہ ہم قتال کریں گے اور ہم فلسطین فتح کریں گے. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ٹائم میں نہیں تھا, یہ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے ٹائم میں, کہ یوشع ابن نون کے اندر جو تمام بنی اسرائیل کے نوجوان تھے, انہوں نے کہا ہم قتال کریں گے اور ہمارے لیے جو اسپیسیفکلی جو لکھ دیا گیا ہے کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یا بیت المقدس ہے وہ ہم فتح کر کے جیتیں. تو اسپیسیفکلی حضرت یوشع ابن نون کے انڈر یہ جو قتال کا سلسلہ سٹارٹ ہوا بنی اسرائیل سے, تو سب سے پہلے جو شہر فتح ہوا اسے اسپیسیفکلی جریکو کہا جاتا ہے, یا اردو میں اگر اس کا نام نکلے تو اریکا. یہ آج میں موجود ہے شہر. یہ جریکو کا شہر سب سے پہلے فتح کیا تھا بنی اسرائیل. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور فلسطین بھی ان کے ہاتھ میں, فلسطین بھی فتح ہوا ان کے لیے. اور اسپیسیفکلی انہوں نے ایک غلطی کیا کی کہ جب جریکو اور فلسطین ان کے ہاتھوں فتح ہوا, جب فلسطین میں کیسے فتح, پھر قرآن مجید میں ذکر ہے کہ طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی. اس میں حضرت داؤد نے جالوت کا قتل کیا, اور اس میں جو طالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے خوش ہو کر اپنی بیٹی حضرت داؤد کو نکاح میں دی, اور اس کے بعد جو فلسطین کا بادشاہ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام, اور ان کی نسل میں سے حضرت سلیمان اس کے بعد آئے, حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان. تو یہ تمام چیزیں, ایک غلطی بنی اسرائیل نے کیا کی, جب جریکو یا فلسطین فتح ہوا حضرت داؤد سے پہلے, جب جریکو فتح ہوا تو انہوں نے یہ ریاست قائم نہیں کی, انہوں نے 12 قبیلوں کی 12 الگ ایڈمنسٹریشن یا 12 الگ ڈسٹرکٹس کہہ سکتے ہیں, ایسی حکومت قائم کر لی. تو حضرت داؤد کے بیٹے حضرت داؤد نے اسپیسیفکلی جالوت کو مار کر فلسطین فتح کیا. اس کے بعد حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان آئے علیہ السلام. تو اسپیسیفکلی حضرت سلیمان نے ایک مسجد کی تعمیر کی فلسطین میں, جسے اسپیسیفکلی آج کے زمانے میں یہ لوگ کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل آف سولومن, کہ پہلی ایک مسجد کی تعمیر کی حضرت سلیمان نے, تو اسے کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل آف سولومن. تو فرسٹ ٹیمپل آف سولومن کے بعد پھر ان کے اندر یہ آگے کہ حضرت سلیمان کے بعد جو نسل تھی پھر بگڑتی چلی گئی, یہ شریعت سے دور ہوتی چلی گئی. تو پھر سے ایک بار اللہ کا عذاب ان پر برسا کہ اسپیسیفکلی 587 BC بیفور کرسٹ, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 587 ایئرس بیفور, عراق کا ایک بادشاہ تھا, اس کا نام ہے نیبوکڈنیزر. نیبوکڈنیزر نے کیا کیا, عراق کا بادشاہ تھا, اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا. اور ہسٹورینس ان کے لکھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی نیبوکڈنیزر نے فلسطین کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ 2 اینٹیں جو بغل میں تھی وہ تک نہیں چھوڑی, اور اس نے وہ پہلا ٹیمپل گرا دیا. جو پہلی مسجد تھی, ٹیمپل میں کہہ رہا ہوں کہ ماڈرن ٹرمینالوجی میں وہ جو پہلی مسجد حضرت سلیمان نے بنائی تھی اسے یہ کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل آف سولومن. اس نے وہ نیبوکڈنیزر نے وہ مسجد گرا دی. اور اسپیسیفکلی کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ یہودی یا 6 لاکھ بنی اسرائیل کے فرد کو اس نے ایک دن میں قتل کیا, اور 6 لاکھ کو 12 لاکھ کی ان کی پاپولیشن تھی, اور 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کے واپس عراق لے گئے. 6 لاکھ کو اس نے قتل کیا, اور پہلا فرسٹ ٹیمپل تھا, پہلی مسجد تھی جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی, اس کو اس نے گرا دی, اور 6 لاکھ کو واپس عراق بندی بنا کر لے گئے یا کیپٹیو بنا کر لے گئے. تو یہ عرصہ جو کیپٹیوٹی کا ان کا جو وقفہ ہے وہ 150 ایئرس کا تھا. تو 150 سال تک یا 150 ایئرس تک فلسطین خالی پڑا تھا, کوئی رہنے والا نہیں تھا. اس میں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کا جیسے آپ نے واقعہ سنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوچتے ہیں کہ کیسے اس مردہ بستی کو اللہ زندہ کر سکتا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال موت دے دیا, 100 سال سلا دی, اس کے بعد واپس اٹھایا تھا حضرت عزیر کو.
تو لیکن رپورٹس کے مطلب اسپیسیفکلی ہسٹورینس یا مطلب اگر حدیث کی کتابیں انجیل اور تورات ڈیٹیل میں دیکھیں تو حضرت عزیر نے فلسطین کو دیکھ کے کہا کہ کیسی اس مردار بستی کو یا کیسی جاندار بستی کو اللہ واپس لوگوں سے بھر دیتا ہے یا جان ڈال دیتا ہے. تو اسپیسیفکلی وہ جو 150 کا کیپٹیو پیریڈ تھا بنی اسرائیل کا, جہاں 150 ایئرس وہ کیپٹیو تھے عراق میں نبوکڈ نظر کے اندر, تو یہ 150 سال کے دوران حضرت عزیر کی بعثت ہوئی فلسطین میں, انہوں نے فلسطین دیکھا اور ان کو اللہ نے سلا دیا. تو 150 ایئرس کے بعد جو ان کا کیپٹیو تھا 150 سال تک 150 ایئرس تک فلسطین خالی پڑا تھا, کوئی رہنے والا نہیں تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا, ایران کا ایک بادشاہ ہے ذوالقرنین, جس کا نام سنا ہوگا ذوالقرنین. تو اسپیسیفکلی ذوالقرنین یا انگلش میں کہیں تو سائرس بولتے ہیں, جو بادشاہ کا نام تھا وہ سائرس ہے رپورٹس کے مطلب. تو ذوالقرنین نے کیا کیا, ایران کا بادشاہ, اس نے ہے نا عراق پر حملہ کیا, اور عراق پر حملہ کرنے کے بعد اگر اس کو فتح مل گئی تو اس نے ان بنی اسرائیل کو کیپٹیوٹی سے آزاد کر دیا, کہ اس نے کہا کہ واپس جاؤ فلسطین, اور تمہارے جو ارض تمہارا ہے تمہارا ارض فلسطین ہے اس میں آپ جا کے بس جاؤ. تو 150 ایئرس کے بعد حضرت ذوالقرنین مسلمان تھے. تو اس سے پہلا کنکلوژن کیا نکل سکتا ہے, جو کیپٹیوٹی کا ان کا پیریڈ تھا بنی اسرائیل کا, اس کو مسلمان نے چھڑایا, کہ حضرت ذوالقرنین نے حملہ کیا ہے عراق پر, اور 150 سال میں آبویسلی نبوکڈ نظر تو نہیں ہوگا, جو اس کے ڈسینڈنٹس ہیں ان کو ہرایا ہے, ان پر فتح پائی ہے, اور بنی اسرائیل کو کیپٹیوٹی سے رہا کروایا ہے ایک مسلمان نے. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کا کیپٹیوٹی یا بندی کا دور ہوگا, آپ واپس ارض فلسطین جا کر اپنے جو کچھ بھی ہے بسا. تو یہ واپس آتے ہیں, اور ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو نبوکڈ نظر کا حملہ تھا 587 BC جو میں نے پہلے کہا, اس دوران اللہ نے وہ جو اصل شکل کی اصل اسپیسیفک جو اللہ نے اصل تورات اٹھا لی تھی, اللہ نے اٹھا لی تھی. جو 587 میں جو حملہ ہوا اس دوران اللہ نے وہ جو اوریجنل تورات تھی وہ اٹھا لی تھی. 150 ایئرس کی کیپٹیوٹی کے بعد جب یہ واپس آئے تو اپنی یادداشت سے جو کچھ بھی یاد تھا تب انہوں نے وہ تورات لکھی ہے. اپنی یادداشت کے مطابق جو بھی چینجز یہ کرنا چاہتے ہیں, یا جو بھی ان کے مطلب اسپیسیفکلی ان کو کیسا چاہیے, تو 150 ایئرس کے بعد یادداشت کے طور پر انہوں نے واپس تورات لکھی ہے. تو 150 ایئرس کے بعد یہ واپس فلسطین آتے ہیں. فلسطین آ کر انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ جو ایک سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن, یا جو دوسری مسجد ہے اس کی تعمیر کی, سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن کی تعمیر کی. وہ سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن جیسے میں ابھی آؤں گا کہ ایک جنرل تھا رومن کا ٹائٹس, اس نے گرائی ہے. یہ کب ہوا ہے, 70 CE, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 70 سال بعد. 70 سال بعد انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کی ہے. پھر اس کو بھی گرا دیا گیا. وہ 70 عیسوی سے آج تک بھی گرا پڑا ہوا ہے. اس کی ایک دیوار بچی ہے جہاں یہ جا کے ویلنگ وال کہتے ہیں, کہ اپنا سر کوٹ کر روتے ہیں. تو 70 عیسوی سے آج کو 2023 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے اسپیسیفکلی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی. 570 اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 سال پہلے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 1400 سمتنگ ہجری گزر گئی. تو 1400 یا پلس 500 اپراکسیمیٹلی 2000 سال تک ان کا جو کعبہ ہے یا اسپیسیفکلی ان کا جو مرکز ہے وہ گرا پڑا ہے. اس کی صرف ایک دیوار ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ اسپیسیفکلی مسجد الاقصیٰ کا کمپاؤنڈ میں مسجد الاقصیٰ گرانا, گنبد خضرا جو ڈوم آف دا راک ہے اسپیسیفکلی جو گولڈن ہے وہ گرا کر وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنا. کہ ان کے مطابق کیا ہے, جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہو جائے گی تب ان کا ایک جو مسیح ہے, کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. تو ان کے کتابوں کے مطابق کیا ہے, یہ ایک آخری خلیفہ یا آخری مطلب نبی آنے والا ہے, اسے ہم فالو کریں گے. وہ ہمارے نزدیک المسیح الدجال ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی میں کیا بول رہا تھا کہ انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اللہ نے ان کو پھر ایک موقع دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا, اور یہ بچ جاتے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, لیکن ایکسٹریم مخالفت, اوپن نافرمانی, اور معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ ناجائز اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بطور رسول بھیجے گئے تھے. ایک فرق جاننے کا ضرور ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے, کہ ولی اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ ولی بھی اللہ والے ہیں اور نبی بھی اللہ والے ہیں, لیکن نبی پر اللہ کی وحی آتی ہے, تو یہ فرق ہوتا ہے. لیکن نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ ایک نبی کو اسپیسیفکلی ایک کمیونٹی یا قوم کی طرف ڈائریکٹ کر کے جاؤ ان کو جا کے خبردار کر دو. اگر یہ حکم آ گیا تو ایک شریعت بھی نہیں دی گئی تو وہ رسول ہو جاتا ہے. اور ایک اور ڈفرینس کیا ہے کہ نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں. حضرت یحییٰ کا قتل کر دیا گیا, لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے. اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہے گا, اور اس کی مخالفت کرو گے اسپیسیفک ڈیوریشن چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہے گا. لیکن ان کی اگر مخالفت کرو گے, ان کا کہنا نہیں مانو گے تو ہلاک کر دے گا, نیست و نابود کر دے گا. حضرت شعیب کی قوم کو نابود کیا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نابود کیا, حضرت صالح کی قوم کو نابود کیا, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نابود کیا. کہ رسول ایک الٹیمیٹم ہوتا ہے. اللہ کا ایک سنت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہے گا. اگر نہیں آیا تو ان پر وہی عذاب کے کوڑے برسیں گے, اسے نیست و نابود کر کے رکھیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بطور رسول بھیجے گئے, لیکن انہوں نے مخالفت کی.
کہتے رہے کہ ناجائز اولاد ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. لیکن اس دوران اسپیسیفکلی دو سپر پاورز تھے، ایک تو ہو گیا پرشین امپائر، ایک تو ہو گیا رومن امپائر. فلسطین کے اوپر جو میجورٹی کا کنٹرول تھا وہ تھا رومن امپائر کے پاس. لیکن انہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ ان جو انٹرنل میٹرز ہیں وہ یہ خود سالو کر لیں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطابق سولی پر چڑھا دیا. لیکن ہمارے اسپیسیفکلی مطابق کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. یہاں عیسائی اور مسلمانوں کا ایک کامن یہ ہے کہ دونوں جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. لیکن عیسائی یہ مانتے ہیں کہ جو پھانسی پر لٹکائے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان گئی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کو ریزریکشن کر کے اس کے بعد اٹھایا. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر کسی جان کے نقصان کے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا. لیکن ان کے مطابق کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی دے دی. تو اللہ کے جو عذاب کے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آ کر رہے گا، تو اس عذاب کے مستقبل یہ بن چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی حکمت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ واپس اٹھا لیا اور انہیں ابھی ان کی رسی دراز کی ہے، انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے کہ یہ جو لیکن اسپیسیفکلی نیست و نابود نہیں کیا ہے. یہ ہوگا قیامت کے نزدیک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور واپس سے ہوگا. حضرت امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا کہ دجال کو مارا جائے گا. اور اس کے بعد اسپیسیفکلی بہت سارے احادیث ہیں کہ ایک پیڑ کے پیچھے اگر یہودی چھپا رہے گا تو وہ پیڑ کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے آ کر مارو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اللہ نے ان کی اسپیسیفکلی اینڈ لکھا ہے. تو وہ ہے ان کا سب سے بڑا عذاب، یا عذاب اکبر کہہ سکتے ہیں. تو اسپیسیفکلی اب تو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا، 70 سال جیسے میں کہہ رہا تھا، 70 سال کے بعد جیسے مین کنٹرول تھا رومنس کا، رومیوں کا، تو اسپیسیفکلی فلسطین ان کے انڈر تھا. لیکن ان کی ایک جو لوکل گورنمنٹ تھی، جو 12 قبیلے تھے، ان کے پاس ان کا لوکل پاورز تھے. تو اسپیسیفکلی 70 عیسوی میں انہوں نے کیا کیا کہ رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی. اور رومیوں کے خلاف بغاوت کی تو رومیوں نے کیا کیا، رومن کا ایک جنرل ہے ٹائٹس نام، یہ 70 CE میں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد 70 CE میں انہوں نے حملہ کیا، رومنز نے حملہ کیا فلسطین پر، اور پھر سے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے ہیں. اور وہ جو دوسرا ٹیمپل تھا جو انہوں نے بنایا تھا، وہ 150 ایئرس کی کیپٹیوٹی کے بعد جو واپس فلسطین آ کر انہوں نے بنایا تھا، وہ اس نے گرا دیا. اس کی صرف ایک دیوار بچی ہوئی ہے. یہ ہوا 70 CE میں یا 70 عیسوی میں. اور 70 عیسوی کے 500 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے. تو 1400 ایئر پلس 500 ایئر، تو اس سے پہلے تو 1900 یا آلموسٹ 2000 ایئر سے ان کا جو قبلہ ہے یا ان کا جو کعبہ ہے یا ان کا جو مین سینکچوری ہے وہ گری پڑی ہے. صرف ایک دیوار بچی ہے. اس کے پاس جیسے میں نے کہا کہ ویلنگ والے وہاں جا کے روتے ہیں، اپنا ماتم مناتے ہیں. تو 70 CE میں ٹائٹس نے وہ دوسرا ٹیمپل جو انہوں نے کنسٹرکٹ کیا تھا وہ گرا دیا. اور حکم یہ دے دیا کہ یہود یا بنی اسرائیل کو فلسطین کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں کہ نکل جاؤ اس ارض فلسطین سے. تو اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا. وہ اسپیسیفکلی یہ جو ٹرم ہے، اور جس کا سین جہاں سمایا وہ چلا گیا. کوئی کوئی بنی اسرائیل ایشیا چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا، جرمنی چلا گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی عرب آ گیا. جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، وہ عرب پہنچے یا ڈائسپورا. وہ اسپیسیفکلی جو ٹرم ہے اسے ڈائسپورا کہتے ہیں. کہ جب ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا اور جو سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور کہا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کا فرد یا کوئی بھی یہودی فلسطین کے اندر قدم نہیں رکھے گا، تو ان کو نکال دیا گیا. تو اسپیسیفکلی ان کا جو ڈائسپورا کا پیریڈ تھا یہ 70 عیسوی سے 1948 تک چلا ہے، آلموسٹ 2000 سال، کہ کوئی بھی بنی اسرائیل یا کوئی بھی یہودی ارض فلسطین کے اندر قدم نہیں رہ سکتا. تو کوئی عرب چلے گئے 3 قبیلے، ہندوستان چلے گئے، افریقہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، ایشیا چلے گئے، جہاں جو جا سکتا تھا وہ چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیسیفکلی ایک معجزہ ہو گیا کہ رومنز جو تھے وہ اسپیسیفکلی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو رومن امپائر تھے یا رومی تھے وہ عیسائی تھے. وہ عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے. اسپیسیفکلی عیسائی اور جو یہودی تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. اور لیکن رومنز کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو عیسائی اور یہودی ہے یہ ایک ہی گروہ ہے. عیسائی جو ہیں ان کا ایک سپریٹ ٹکڑا ہے یا فرقہ ہے. تو دونوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا. رومنز کے ہاتھوں عیسائیوں کو اور اسپیسیفکلی یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، ظلم ڈھایا جاتا تھا. لیکن 300 CE میں یا 300 عیسوی میں ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا کہ کانسٹنٹائن بول کے ایک ایمپرر ہے، یہ رومن ایمپرر تھا، یا قسطنطین اعظم اگر اردو میں نام کہا ہے. جو قسطنطین اعظم 300 CE میں کیا ہوا، وہ عیسائی ہو گیا. تو اسپیسیفکلی اس دوران کیا چلتا تھا کہ اگر ایک بادشاہ عیسائی ہو جائے تو پوری سلطنت عیسائی ہو جاتی تھی. تو 300 CE میں ان کا ڈائسپورا ہونے کے 240 ایئرس کے بعد کانسٹنٹین یا قسطنطین اعظم عیسائی ہو گیا. تو تمام سلطنت عیسائی ہو گئی. تو یہودیوں پر ایکسٹریم لیول پرسیکیوشن سٹارٹ ہوا کہ یہودی اس زمانے میں گالی بن گیا تھا. یہ گیٹوز جیسے جو جانور رکھتے تھے وہاں سلاتے تھے یہودیوں کو.
تو 380 میں ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا موقع دیا, ان کے اوپر اور فضیلت کر کے ایک موقع دیا کہ 500 سی یا 570 عیسوی میں بعثت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کو موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں اور مسلمان ہو جائے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اہل کتاب اگر مجھ پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو دگنا اجر ہوگا, کہ انہوں نے ایمان لایا اس نبی پر جو ان کے دوران تھا, اور مجھ پر بھی ایمان لایا تو دگنا اجر ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا لیکن انہوں نے پھر گوایا. کہ بنو خینخا تو جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد نکال دیے گئے, بنو نذیر جو تھے غزوہ احد کے بعد نکال دیے گئے مدینے سے, اور بنو جو قریظہ تھے وہ غزوہ خندق کے بعد نکال دیے. اس کے بعد خیبر کی جنگ میں ان کو تینوں کو شکست دے دی مسلمانوں نے. تو تمام اسپیسیفکلی کیا کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے, اس سے پہلے ان کے جو پلاننگس یا پلاٹنگس تھے وہ چالو ہو جاتے. کہ مشرکین مکہ کو بلا کر پوچھتے تھے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے نبی ہونے کا, ان کے جا کے پوچھو, سورہ کہف میں ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے, کہ ذوالقرنین کون ہے یا اصحاب کہف کون ہے. ایسے سوالات کرتے تھے کہ جو بنی اسرائیل تھی وہ مصر کیسے پہنچی, ایسے تمام سوالات کرتے تھے. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن کہتا ہے کہ تمام لوگوں میں سے جو اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے یہود اور مشرکین. عیسائی سے بھی بڑھ کر سب سے پہلے رکھا ہے یہود کو. تو یہ جو پلاننگس اور پلاٹنگس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی یہ ان کی جاری تھی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ اسپیسیفکلی مسلمان فلسطین فتح کریں گے, کہ مسلمانوں کے اندر فلسطین ہوگا. کیونکہ اب تو وہ عیسائیوں کے پاس تھی نا, کیونکہ رومن امپائر کا کنٹرول تھا, اور قسطنطین جب عیسائی بن گیا تو تمام سلطنت عیسائی بن گئی, تو کنٹرول تھا عیسائیوں کے پاس. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ بیت المقدس یا فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو. تو یہ ہوئی پیشن گوئی مکمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یہ پھر مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر اسپیسیفکلی مسلمانوں نے گھیرا ڈال کے بیٹھے تھے بیت المقدس کا. جو عیسائی اندر سے تھے وہ ایک بار اوپر آ کر چڑھ کر بولتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اگر ایسا بلاک کر کے روڈ بیٹھو گے تو فلسطین فتح ہونے والا نہیں. ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی غلام بادشاہ ہوگا, اس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا. تو ایک صحابی تھے, ان کو فوراً یاد آیا کہ وہ جو غلام بادشاہ یہ بات کر رہا ہے وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے خط لکھا اور حضرت عمر چل پڑے. 700 میل کا سفر تھا عرب سے لے کر فلسطین. اور بہت مشہور واقعہ کہ اونٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک غلام ہے کہ ایک مرحلے پر امیر المؤمنین اوپر بیٹھے ہیں, غلام آگے چل رہا ہے. دوسرے مرحلے پر غلام اوپر بیٹھا ہے اور امیر المؤمنین اوپر چل رہے ہیں. ایسے چلتے چلتے جب فلسطین کے نزدیک پہنچے تو باری آ گئی غلام کے اوپر بیٹھنے کی. تو اس غلام نے کہا کہ میں تو نہیں بیٹھتا, کہ لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المؤمنین چل کے آ رہے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں. لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ باری تمہاری ہے, کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور امیر المؤمنین جو بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. تو وہ جا کر پہنچے وہاں, تو ان کے یہود کے علماء ان کی کتابوں میں دیکھا اور پتہ چلا کہ یہی وہ بادشاہ ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہیں گرا اور بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک نرمی کیا کر دی, اسپیسیفکلی جب عہد ہو رہا تھا عیسائیوں اور ہینڈ اوور, اسپیسیفکلی ہینڈ اوور کہہ سکتے, جب بیت المقدس ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو, تو عیسائیوں نے ایک اسپیسیفکلی ایک پوائنٹ لکھوایا کہ یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو آپ ارض فلسطین کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں, یہاں بسنے کی اجازت نہیں دی. ایک نرمی حضرت عمر نے کیا دکھائی کہ وہ اوپن سٹی قرار دے دیا کہ یہود یہاں آ کر اپنی جو ریلیجیس سائٹ سے اس کی زیارت کر سکتے ہیں, اس میں بسنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. یہ جو دوسری پوائنٹ کہ ان کو واپس فلسطین میں آنے کی اجازت بھی ایک مسلمان نے دی. کہ دوسرا پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ کیا تھا, ان کو کیپٹیوٹی کی اس سے چھڑایا ایک مسلمان نے حضرت ذوالقرنین. ان کو واپس فلسطین میں آ کر زیارت کرنے کی پرمیشن دی ایک مسلمان حضرت عمر. اس کے بعد اسپیسیفکلی وہ آتے رہے, وہ آ کر زیارت کر کے جاتے رہے. تو اسپیسیفکلی خلیفہ 4 خلفاء اور راشدین ہو گیا. اس کے بعد حضرت بنو امیہ کے پاس خلافت گئی, اس کے بعد بنو عباس کے پاس گئی, اس کے بعد ترک کے پاس خلافت گئی, یہ جو ٹرکش خلافت ہے. تمام خلیفہ جو تھے وہ عہد کی پابندی کر رہے تھے کہ بہت بڑی بڑی رشوت دینے کی کوشش کی یہودیوں نے کہ یہود کو یا بنی اسرائیل کو فلسطین میں جا کر بسنے کی پرمیشن دے دیا, لیکن کسی نے نہیں مانا. جیسے مطلب اسپیسیفکلی اینڈ کے دوران عبد الحمید کا ایک خلیفہ تھے, تو ان کو بہت بڑی رشوت دینے کی کوشش کی, لیکن وہ جو عہد حضرت عمر نے کیا تھا سبھی اس پر جمے رہے, کسی نے اجازت نہیں دی. تو اسپیسیفکلی کیا ہوا, ورلڈ وار 1 کے دوران اسپیسیفکلی جو آٹومن امپائر تھا, جو ترک کا یہ تھا, آٹومن امپائر تھا جرمنی کے ساتھ, اور ورلڈ وار 1 میں آٹومن امپائر اور جرمنی ہار گئی. تو یہود یہ چاہتے تھے کہ ارض فلسطین میں انہیں بسنے کا موقع ملے, تو انہوں نے بائی فورس خلافت بند کروائی. انہوں نے پیسے کھلائے یو ایس اے کو اور برٹن کو, تو انہوں نے خلافت بند کی ود دا اونلی ریزن کہ ایک ریزن کیا کہ یہود کو چاہیے تھا کہ وہ ارض فلسطین میں جا کر بس سکے, کہ انہوں نے خلافت بند کروائی. خلافت بند کرنا اگلے دن ہی وہ برٹن جا کے ایک بالفور ڈکلیریشن لے کے آئے کہ اس میں لکھا تھا کہ یہود کو ہے اب پرمیشن کی وہ ارض فلسطین میں بس سکتے ہیں.
یہ ہو گیا 1917 میں. 1917 میں ان کو پہلی بار پرمیشن ملی کہ یہ ارض فلسطین میں بس سکتے ہیں, یہ جگہ لے سکتے ہیں. تو اسپیسیفکلی کیا ہوتا تھا, ان کے پاس تو پیسہ تھا. ایک اور بات بھی کہتے جانا چاہتا ہوں کہ اس پہلے حضرت عثمان کے دور میں جو شیعہ اور سنی کا جو ڈفرینشیٹ یا جو سپلٹ کیا وہ بھی یہود نے کیا. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا, اور جو پرانی کشاکش چل رہی تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں, اس نے اس کو پہچانا اور کہا کہ یہ عثمان کون ہے, یہ تو بنو امیہ ہے, اور خلافت کا حق صرف بنو ہاشم کے پاس ہے. تو یہ شیعہ نے عثمان اور شیعہ نے علی کی تقسیم کروائی, جو بعد میں جا کر شیعہ اور سنی بنے. یہ کیا پھر یہود نے. اس کے بعد 712 عیسوی میں طارق بن زیاد نے اسپین فتح کر لیا. اس میں اسپیسیفکلی جو اسپین تھا اس میں عیسائی کے بہت بڑے بڑے پرسنالٹیز رکھتے تھے, اور ان کا پرسیکیوشن ہوتا تھا یہود کا. تو انہوں نے مدد کی مسلمانوں کی کہ 712 عیسوی میں حضرت طارق بن زیاد اسپین فتح کر لی. تو اس میں بیٹھ کر انہوں نے پھر کیا کیا, عیسائیت کی پیٹھ میں چورا بھونکا کہ اسپیسیفکلی شیعہ اور سنی کی ڈویژن انہوں نے کروائی. پھر عیسائیت میں پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی ڈویژن انہوں نے کروائی. کہ پہلے جو تھا اسپیسیفکلی کیتھولکس یہ تھا کہ ان کا مذہب میں جو تھا کیتھولکس تھا, کہ پوپ سب سے بڑی اتھارٹی رکھتا تھا, کہ کتاب سے بڑھ کر پوپ کی اتھارٹی تھی, کہ پوپ اگر کوئی شے کو حرام دے دے وہ حرام ہے, پوپ کوئی شے کو حلال دے تو حلال ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, پھر وہ زہر بھرتے رہے اور پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کا ڈویژن کیا. اور پروٹیسٹنٹ اسپیسیفکلی کیا ہے کہ وہ کتاب پر ٹارگٹ کرتے ہیں, کہ تمام چیز کتاب پر فوکس ہے, اور کیتھولکس ہے وہ جو پوپ کا کہنا مانتے ہیں. تو اور جو سب سے بڑی ان کی کتاب ہے بائبل, اس میں سب سے بڑا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات ہے. تو وہ سمجھنے لگی کہ اسپیسیفکلی یہ تو اصل قوم ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ یہ ہے کہ تورات ان پر نازل ہوئی. تو اسپیسیفکلی پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کا بھی ڈویژن یہود نے کروایا, اور شیعہ اور سنی کا بھی ڈویژن یہود نے کروایا. یہ تمام چیزیں. اس کے بعد جیسے میں نے کہا 1917 میں برطانیہ کے پاس یا برٹن کے پاس بالفور ڈکلیریشن لے کے پہنچ گئے کہ اب یہودی کو حق ہے ارض فلسطین میں سیٹل ہونے کا. اس کے بعد ہوتے ہوتے اسپیسیفکلی کیا ہوتا تھا, ان کے پاس پیسہ تو تھا, کیونکہ پوپ نے, کیتھولک مذہب نے, پوپ نے سود کو حرام قرار دیا تھا کہ وہ نہیں کھا سکتے تھے. اسلام کے نزدیک بھی اور پوپ کے نزدیک بھی سود حرام تھا, وہ نہیں کھا سکتے. اسپیسیفکلی انہوں نے کیا کیا, پروٹیسٹنٹس کے مذہب کے بعد اسپیسیفکلی ان کا مین سینٹر انگلینڈ تھا, برطانیہ. وہاں جنرلی جو پروٹیسٹنٹس کا میجورٹی تھا وہ برطانیہ میں ہے, انگلینڈ میں ہے. تو ان کے ذریعے انٹرسٹ کا ایک پرمیشن لی, کہ انٹرسٹ انہوں نے عام کیا. یہ ورلڈ بینکس بنائے, ملٹی نیشنل کمپنیز بنائیں, کہ لوگ محنت کرتے ہیں, لوگ بینک میں اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں, لیکن جو سود کا پیسہ ہے وہ ہمارے پاس آتا رہے. تو ان کے پاس پیسے تو تھے, انہوں نے پیسے کھلا کر اسپیسیفکلی کیا کرتے تھے کہ 1917 میں جب ان کو حق مل گیا فلسطین میں جا کر بسنے کا, تو یہ جاتے تھے, فلاں پوچھتے تھے یہ جگہ کتنے کی ہے, تو وہ کہتا تھا 10 لاکھ کی, تو یہ کہتے تھے 12 لاکھ لے لو لیکن کل ہی چلے جاؤ. تو یہ کرتے تھے. لیکن ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ 1948 میں جب اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی, تو کورٹس میں اتنے پروسیڈنگس چلے, کہ اسپیسیفکلی ایک ریئل انسیڈنٹ بول رہا ہوں, کہ ایک اسرائیلی شخص نے کہا, کوئی فلسطین کا ایک گھر تھا, کوئی فلسطینی رہتا تھا, کہ کہا کہ 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے میرا یہ جو باپ دادا رہتے تھے اس زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے, اس کو نکالو یہاں سے. تو یہ چالو ہوا, پہلے تو پیسے سے کیا, پھر پاور سے کیا, تمام چیزیں کر کے. اب اگر جو مرحلہ ہم دیکھیں کہ اسپیسیفکلی ایسے پوائنٹ پر آ کر ہے کہ فلسطین سے انہوں 3 چیز چاہتے ہیں. اسپیسیفکلی ایک ایتھنک کلینزنگ, کہ فلسطین میں جو عرب ہیں وہ وہاں سے نکل پائیں, ان کو مار ڈالیں, پہلا یہ پر. دوسری چیز کیا ہے, جو مسجد الاقصیٰ ہے, مسجد الاقصیٰ اور وہ جو گنبد خضرا ہے, ڈوم آف دا راک, وہ یہ گرا کر تیسرا ان کا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک ٹیمپل کی وہ دیوار بچی ہے نا, جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹائٹس نے جب 70 عیسوی میں گرائی تھی, وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے ان کا قبلہ گرا پڑا ہے, وہ آج تک بھی گرا پڑا ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ گرائیں, اور وہ جو گنبد خضرا ہے وہ گرائیں, اور وہاں یہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کریں. کیونکہ ان کے مطابق 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے بعد ہی دجال آنے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو تمام یہود اس کے پیچھے چلیں گے, کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا ایک مسیح آنے والا ہے. لیکن عیسائی اور مسلمان کے نزدیک وہ دجال ہوگا. تو ہمارے نزدیک پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوگی, امام مہدی کی بعثت ہوگی, پھر دجال آئے گا, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوگی, اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو ماریں گے اور پورے یہود کو ختم کریں گے. تو یہ تمام ایک نقشہ تھا کہ بنی اسرائیل کا جو اوریجنیشن تھا حضرت ابراہیم سے لے کر جو اسرائیل کا اسٹیٹ 1948 میں انہوں نے قائم کی, تمام چیز. اب ایک 5 منٹ میں اصل مدعا اب میں آتا ہوں کہ اسپیسیفکلی آج جو ظلم ڈھا رہے ہیں, جو ہمارے فلسطین بھائیوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں ظلم, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلا تو سب سے بڑی چیز کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, جو رائٹ ناؤ ہم کیا ہیں, ایک پوزیشن میں ہے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. کہ یہ موقع ہے, یہ اسپیسیفکلی اگر تمام چیزیں دیکھیں تو وی آر آلموسٹ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائمس, کہ جو تمام جو مائنر سائنس ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اسپیسیفکلی ایک تو کیا کر سکتے ہیں, ہم توبہ کریں کہ ہم اللہ اور قرآن کی طرف واپس لوٹیں. اور دوسری چیز کیا کر سکتے ہیں, جو ہماری دیش کی حکومت ہے, ہمارے ملک کی حکومت ہے, ان پر ہم پریشر ڈال سکتے ہیں. تیسری چیز کیا کر سکتے ہیں, ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. چھوٹی چیز ہے بائیکاٹ کرنا, بہت ساری کمپنیز ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ایک چیز سے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا.
بہت بڑا فرق آئے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوائیکاٹ کر سکتے ہیں, جو میں گھر بیٹھے بول رہا ہوں, بوائیکاٹ چیز کر سکتے ہیں اسرائیل کے پروڈکٹس کی. دوسری چیز کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اسپیسیفکلی ریلیز ہو گیا, پروٹیسٹ ہو گیا, تمام چیزوں سے اپنی حکومت پر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف بات کرے اور فلسطین کا اسٹینڈ کرے. اور تیسری چیز کیا کر سکتے ہیں؟ ہم توبہ کر کے واپس اللہ, اور اسپیسیفکلی میں ایک مانتا ہوں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ قرآن میں ایک آیت ہے, کیا تم ایمان لائے ہو ایک حصے کا اور دوسرے حصے کا رد کر دیا. کہ آج کا مسلمان پہ جتنی آیت فٹ بیٹھتے ہیں بنی اسرائیل پر نہیں بیٹھتی. کہ آج کا مسلمان خنزیر تو نہیں کھاتا لیکن خود سود تمام لوگ مل کر کھا رہے ہیں. اور اگر انالیسس کر کے دیکھیں تو خنزیر سے بدتر چیز ہے سود. کہ قرآن میں خنزیر کا گوشت اگر حرام کر دیا گیا, لیکن آپ ایسی حالت میں ہیں جیسے جان جانے کا اندیشہ ہے اور آپ کے سامنے صرف خنزیر پڑا ہے اور کچھ نہیں پڑا ہے, تو آپ کے اوپر حلال ہے. کہ جان جانے کا اندیشہ ہے, پانی کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کے سامنے اگر شراب پڑی ہے اونلی ود دا پرپز آف سیونگ مائی لائف, میں شراب بھی پی سکتا ہوں, میرے حلال ہے. لیکن قرآن کی پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے کہ جتنی بھی تکلیف ہو آپ کے لیے سود حلال کر دیا گیا. کتنے فیصد مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم ایمان لائے ہو ایک حصے پر شریعت کے اور دوسرے حصے کا رد کر دیا. اور کیا سزا ہوگی ان لوگوں کی جو یہ روش اختیار کرتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم انہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں, اور آخرت کے دن ہوگا ان کا شدید ترین عذاب. کہ سب سے بڑے رسپانسبل میں آج ٹھہرا رہا ہوں امت مسلمہ, کہ ہم مسجد الاقصیٰ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کہ مسجد الاقصیٰ کے پروٹیسٹ میں لوگ باہر نکلتے ہیں لیکن تبھی مسجد ہماری خالی ہے. تو تمام چیزیں کہ پہلے توبہ کریں, اللہ اور اس کے قرآن کے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. دوسری چیز, ہم اپنی حکومت پر ایک پریشر ڈال سکیں پروٹیسٹ کے ذریعے, بوائیکاٹ کے ذریعے, تمام چیزیں, اور اسرائیلی پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے فلسطین بھائی سہ رہے ہیں اس میں آسانی اللہ ان کو عطا فرمائے اور ان کو فتح دے. ایک شعر سے میری بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہے دنیا کو پھر سے مارکائے روح و بدن پیش, ہے دنیا کو پھر سے مارکائے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو امریکی مشینوں کا سہارا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.